سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پر ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بوتل کھولی، لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا؟ وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی، چہرے پر بھی وہی اکتاہٹ کے تاثرات جسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پر مستقل پڑے ہوئے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھپائی خفگی، کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینس میں بلبوس رسی کی مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ پڑا ہوا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے، نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جہاں چوک اور وائٹوں سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، محمل ابراہیم۔ محمل ابراہیم، آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پر رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہیں پاتی تھی، ہمیشہ نظریں چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پر دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پر بیٹھی خاموش، سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ پھر اس کے بعد وہ پراسرار کتاب جس کا سیاہ سرورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھرتی ہوئی کتاب، کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس یا پھر اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالشت بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز یا کوئی پراسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس پراسرار کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت نہیں چھپا سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو پھر آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی لائبریری سے یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو یہ اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا۔ محمل منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ ٹھیک ہے، مگر ہے کیا اس میں؟ لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، لڑکی نے دوبارہ کہا۔ محمل بیگ کا اسٹرپ پکڑے تیزی سے کھڑی ہوئی، اسے جلدی کالج پہنچنا تھا۔ اور میرا مستقبل بھی کہ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتاتی ہے۔ اس نے بات مکمل کی۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف مڑی اور معذرت خواہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لیکن اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل۔ وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر سی رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تمہیں اسے تبھی دوں گی جب تم تھک کر
خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے بس کی طرف لپکی۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی کہ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کڑا کر کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں میں دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں۔ وہ خود پہ ترس کھاتی اندر آئی۔ لاؤنج میں خاموشی اور دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہو کے پتہ بھی نہ چلے، نہ ڈسٹرب ہونے کے لیے شور ہونا چاہیے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا، اور جب لوڑ شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے اور گھر آئے تو گیٹ آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے اور اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا، گز بھر کی تو اس کی زبان ہے، نہ چھوٹے کا لحاظ ہے نہ بڑے کا ادب ہے، استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں اور ان کے تو انداز ایسے نہیں تھے جیسے محمل کے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسے تو آگ ہی لگ جاتی تھی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو نہ چڑھنے کے باوجود وہ دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جتھے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی سٹارٹ کی ہے تو ہاٹ پاٹ پر ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ کھول کر کالونی سے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ دیوار پہ ماری اور صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی مہتاب تائی باہر آئیں۔ محمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ، 1000 بار کہا ہے دروازہ آرام سے کھولا کرو، مگر تم؟ ارے آہستہ بولیں تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پر کباب رکھ کر بے نیازی سے پاؤں جھلاتی ہوئی کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش ہو، تمہیں ذرا بھر بھی احساس نہیں آغا صاحب دن بھر کے تھکے ہیں؟ مگر فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ ارے دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پہ رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پہ گئی، پھر باہر سے کھانا لائی ہو، فریج میں، پھر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحے بھر ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی سالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی ہے۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کر کے نہ جانے کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے۔ احسان نہیں کیا ہے، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا اور سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ لیکن تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہے بیٹا۔ محمل، وہ اب کہیں نہیں ہے، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، پھر اس نے سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو چکا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا اور بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ ہی دیر بعد سوئی تھی کہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔
باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتے اٹھی، سلیپر پہنے، بال لپیٹے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، جو بہت چھوٹا تو نہ تھا، پر بہت عرصے پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے معاذ اور معیز فٹ بال سے کھیلتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چاچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہیں، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت بستر ہی تو توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسوں سے بستر آئے ہیں، یہ توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی، سارے حساب فوراً چکتا کر دی۔ بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑانے لگی۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ زور زور سے سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے ساتھ جھولتی رہتی تھی۔ اچانک اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اس گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھیں، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھیں۔ اس پہ نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی، یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہیں بولی۔ آپ برا مت مانیں بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی سی نظر محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا، اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر مہتاب تائی باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے بیٹا، ان کی کم احسان ہے ہم پر۔ وہ مصروف سی ایک نگٹ کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے گہری سانس لی، آستین موڑ کر سنک کی طرف توجہ کی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ یہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور انہوں نے ابھی رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی۔ نہیں، میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر کر باہر لے جا چکی تھی۔ انہوں نے محمل سے بھی کہا کہ باہر آ جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ ان کے ساتھ ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے اسد چچا کی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگ رہی ہو، ندا یا سامیہ کو بلا لیتی، وہ تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی تو کڑوی نہیں تھی، بلکہ میٹھی باتیں کر کے ہی اپنے کام نکلواتی تھیں۔ جب ان کی مٹھاس لوگ اپنے حلق میں انڈیلتے تو وہاں کانٹے اگاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی مسکرا کے آگے بڑھ گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو آج کرتی؟ اگر وہ انہیں بلانے چلی جاتی تو وہ فوراً جیسے آ بھی جاتی۔ اگر آ بھی جاتی تو ایک دو چیزیں پکڑتی، باتیں کرتی اور پھر کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چاچی ایک ایک چیز پہ یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے، یہ میری ندا، ارے اس کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کے پیش کرتی، اور اس پر مہتاب تائی ان کی تعریفیں کرتی، اور محمل کو کاہلی کے اور سستی کے تانے ملتے۔ اس قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی خود سے ان دونوں کو بلانے کی غلطی ہی نہیں کی، مگر فضا چچی کی میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی، وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب دے سکی اور نہ ہی کچھ جتا سکی۔ وہ شاید اتنا موقع بھی نہیں دیتی تھی۔ لاؤ لاؤ جلدی دو، دونوں ماں بیٹی کبھی گھنٹہ لگا دیتی ہیں۔ تائی اب کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہیں پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کے واپس چلی گئی، اور سب باتیں چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے بھائی، احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس رکھ کر آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ محمل نے لمحہ بھر رک کر اس کو دیکھا۔ وہ تائی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔
فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا. اچھا خاصا خوش عقل تو تھا ہی، لیکن دولت کی چمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا. خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پر ہر لڑکی کا دل تھا اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی. ندا سامیہ ہو یا نائمہ چچی کی مغرور اور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی تھی. رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہوتی تھی، تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لاتی ہے. فواد میٹھا شوق سے کھاتا ہے نا، تو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائی کو اپنا بنا بنا کر شوق سے پیش کرتی تھیں. لیکن اس کو اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ وہ بیزاری اور اطراحٹ اس کی کم ہی نہیں ہوتی تھی. ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی چلا گیا، اور ایسا گیا کہ گھر کو پوچھا بھی نہیں. تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکا دیا تھا. نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی کرتا تھا. اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ان جگہ پہ بھی جاتا ہے جہاں جانا نہیں چاہیے. وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی. ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے تھی. ان سے کچھ کہنا بیکار تھا. لان میں فضا چاچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر اسے کچھ بتا رہی تھی. وہ بہت انداز سے ان کی باتیں سن رہا تھا. محمل اس کے کپ میں چائے ہی ڈال رہی تھی کہ وہ کہنے لگا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا. نہیں ڈالی. وہ پنجوں کے بل بیٹھی سب کو چائے دے رہی تھی. ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنے اسمارٹ تو، اور کیا کرو گے لوز کر کے؟ آرزو اسی پل سامنے بیٹھی کرسی پہ بیٹھی آ کے. میری چائے میں آدھا چمچہ ڈال دینا محمل. وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی. بڑی محنت سے اپنے آپ کو اس نے پرکشش بنایا تھا. فٹ تو رکھنا پڑتا ہے نا خود کو. محمل، یہ ذرا کباب پکڑانا. فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر اس کو دینا چاہی. دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کی انگلیوں سے مس ہو گئیں. وہ چونکا تو گھبرا کر اس نے پلیٹ چھوڑ دی. وہ گر جاتی اگر وہ پلیٹ پکڑ نہ لیتا. محمل نے اپنا ہاتھ تو فوراً کھینچ لیا تھا. وہ پلیٹ پکڑے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، سب کچھ بھول کر، جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو. بس ایک لمحے کا عمل تھا. کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. فضا چاچی اور آرزو کسی اور جانب دیکھ رہی تھی. کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہیں کیا جو آ کے گزر چکا تھا. وہ پنجوں پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی. ذرا سی سر کو جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی. سنہری آنکھیں. ان ساری لڑکیوں کے پاس تو کچھ ایسا نہیں تھا. وہ چائے کے سپ لیتے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی تھی اور جب مغرب ڈھل جاتا تو کچن میں آ جاتی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی تھی رات کے کھانے کی تیاری کے لیے. کچن میں کوئی اور نہیں تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا. اماں، یہ تائی اور چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ بیٹا، تو یہ ہمارا گھر ہے، تھوڑا کام کر دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی. وہ جھک کر چولہا جلا رہی تھی. اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں. اسی وقت مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا. کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے. مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی. بس بھابھی، بس شروع ہی کرنے والی ہوں. آپ بتائیے وسیم بیٹا، بریانی کا کہہ کے گئے، ساتھ میں کیا بناؤں؟ ساتھ ہی قیمہ مٹر بنا دو. وہ کباب تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا. آلو کا ایک سالن بھی بنا لو اور سلاد مت بھولنا. جی، اور میٹھے میں دیکھ لو، ایسا کرو بڈی پوڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر. ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور چلی گئی. ایک وقت میں دیگ سے بھر بھر کر آپ 3 سے 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. وہ کلسنے لگی اور حیران بھی ہونے لگی. تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، تو بیٹا حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی. وہ کہہ کے پھر سے کٹنگ بورڈ پر جھک گئی. وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی. واقعی کیوں یہاں دیگ سے ایک وقت کے کھانے میں ختم ہو جاتے ہیں؟ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہ جاتی تھیں. ہماری اماں، ہمارا مال. دل میں ایک کانٹا سا چبھا. 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیداد، بینک، امپورٹ ایکسپورٹ کی پورا بزنس امپائر سب ابا کا تھا. اور یہ آغا کریم، یہ راجہ بازار میں کپڑوں کی دکان چلاتے تھے. غفران چاچا ایک معمولی سے کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے. اور آرزو کے والد اسد چچا، وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق. پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے اپنے سب کرائے کے مکان خالی کر کے باری باری یہاں پہ آن بسے. یہ آغا ابراہیم کا گھر آغا ہاؤس تھا. 3 منزلہ عالی شان محل نما کوٹھی. نچلی منزل پر آغا جان کی فیملی نے بسیرا کیا، بالائی پر فضا چاچی نے، اور سب سے اوپر منزل پر اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا. وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم ہی نہ ہوئے.
بات بے بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر اسٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9 یا 10 سال کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو وہ خیر زبان ہی بند رکھتی تھی، مگر تائی اور چاچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنس تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے، لیکن اس زبان چلانے کے باعث وہ اس پہ سختیاں بڑھتی چلی گئیں، مگر وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی۔ مگر تائی اماں وہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب اس نے ذاتی جیب خرچ کے لیے اپنی دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینا شروع کی تو اس کو گھر سے واپسی پہ دیر ہو جاتی، اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا رکھنا بند کر دیا گیا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر مہتاب تائی کی نظر پڑ گئی اور گھر میں تو جیسے بھوچال آ گیا، اور وہ باتیں سنائیں کہ جیسے چوری کے الزامات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ کھانا نہ بچا سکی۔ تائی یہ سب کرتی بھی اسی لیے تھی تاکہ وہ ٹیوشنز چھوڑ دے اور وہ جو چند 100 روپے اسے ٹیوشنز کے ملتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں۔ اور ٹیوشنز کی اجازت بھی اسے کتنی منتوں کے بعد ملی تھی۔ جب سب کے سامنے اس نے پوچھ ہی لیا تو شروع میں تو سبھی اکھڑ گئے تھے، لیکن اس کا ایک فقرہ کہ ٹھیک ہے میری پاکٹ منی نکالیے، اور اتنی ہی جتنی سدرا اور مہرین کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنون سے بولی تھی، تو مزید 10 منٹ کے بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی۔ اور وہ جب اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے تھے تو یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سال کی لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت میں حق میں لڑ نہیں سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سال کی لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو شطرنج کے اتنے ماہر اور چالباز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی ان کے ہاتھ اس کی کوئی کمزوری لگ گئی، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے، اور کبھی ایسا ہو کہ اس کے ہاتھ کچھ ایسا لگے تو کتنا مزہ آئے گا۔ مگر ان کی دکھتی رگ ہو کیا سکتی ہے؟ وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی۔ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکی رو سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ ایسا کرو ابھی شروع کر دو، ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ اور بہت مان کے ساتھ تنبیہ کر کے وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ محمل کے ذہن کی بھٹکتی رو اسی نقطے پر منجمد ہو گئی، میرا بیٹا۔ تو آغا خان، مہتاب تائی، ان سب کی دکھتی رگ کون تھا؟ ان کا بیٹا۔ اور اگر اس کی دکھتی رگ اس کی انگلی کے نیچے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں، اس کی ماں نے کہا۔ وہ سوچ کے گم ان کے پاس آ گئی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے لیے رکھ دیے۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کے بولی۔ اسے شام لون میں فواد کا چونکنا، خود کو دیکھنا اور محبوب ہونا یاد آ گیا۔ وہ غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں، وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظریں بچا کر لاؤنج میں آئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ فواد کی بہنیں سدرا مہرین بھی وہیں تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام سی لڑکی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت سارا میک اپ اور خوب جولی وہ گھر میں بھی پہنے رکھتی تھی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکس بھی کرا رکھے تھے، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے تھے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا لمبا قد کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی اور مہرین سے اسی بات سے خار کھاتی تھی۔ سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے مہرین کو اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ اس کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پہ بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے الگ کرتی تھیں، تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار ہے۔ فواد کی بہنیں تو بی اے کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج اور آرزو ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر مر کے پاس ہونے والوں میں سے تھی۔ اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ سے اس کی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھی۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جایا کرتی، جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے سب کو مخاطب کیا۔ رات کے کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟
آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور سب اپنے اپنے کام کر رہی تھیں ہمیشہ کی طرح۔ چلیں فائن، وہ کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح آخری کرسی پر بیٹھی تھی۔ وجہ آغا خان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھیں۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم کر کے مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کیا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے آواز بلند بولی تو سب چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائمہ نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں بناتی ہے۔ آپ کی بہنوں سے کہا کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کرو، سب نے منع کر دیا۔ اب اتنا سارا کام کرنا، اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یہ اماں کی تھکن کی وجہ سے۔ آپ فکر نہیں کریں، کل میں آپ کو لازمی سوفلے بنا کے کھلاؤں گی۔ اماں کا جو ہے ٹیسٹ ہے کل، ورنہ میں انہیں کہہ دیتی۔ اماں اس نے آواز لگائی۔ جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سختی سے ہی کہنے لگی کہ وہ اٹھا۔ نہیں اٹس اوکے، میں نے خیال ہی نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ اور ممی، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چاچی کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں۔ ہاں کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور کر رہی تھی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں اور فضا چچی بھی خاموش ہو گئی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے علم بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا، اور جب پتہ چلا تو وہ معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کب کرتی تھی۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے سرسری سے نگاہ دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، گود میں رکھی کتاب، کناروں پر مجبوری سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ تو گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے، اور سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی جب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا اور فضا چاچی کی اماج گاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو کچھ عرصے پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چاچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اس خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن گھمائی اور اس کو دیکھ کر بولا، 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے غور سے اس کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کافی جانتی تھیں؟ میرا مطلب یہ ہے، یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب آپ کو آپ کا ماضی، حال، مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے کوئی عجیب سی ہی بات بتا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اسے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ ہے اس سے بھی بہت زیادہ۔ تو آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب جانتی ہوں گی۔ ہاں لیکن اس میں کچھ عمل ہے، پہلے وہ کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا ہے۔ عملیات؟ وہ چونکی، اندر کچھ الارم سا بجا۔ یہ کوئی سفلی عمل کی ماہر بیٹھی ہے، اسے تھوڑا دور ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ وہ جو عملیات کر لے وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پہ راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال، مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد؟ وہ سحر زدہ سی سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی۔ اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی،
یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آئی اور وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی۔